سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر۔ تلنگانہ بھر میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سلسلہ مزید 3 دن تک جاری رہے گا۔ شدید بارش کی پیش قیاسی کے بعد حکومت نے 2 ستمبر کو حیدرآباد کے تمام اسکولوں میں تعطیل کا اعلان کر دیا۔ وہیں عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ جب تک کوئی ضروری کام نہ ہو گھروں سے باہر نہ آئے۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے مختلف اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ حیدرآباد کو یلو الرٹ جاری کیا گیا۔ شدید بارش کی وجہ سے حیدرآباد وجےواڑہ ہائی وے پر پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے حکام نے لوگوں کو متبادل راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ چیف سیکریٹری شانتی کماری نے ضلع کلکٹروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کسی بھی نقصان کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ریاست میں موسلادھار بارش کے پیش نظر احتیاطی تدابیر پر چیف سیکریٹری نے ضلع کلکٹرز کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کی۔ وہیں تلنگانہ ڈی جی پی نے ریاست کے تمام پولیس کمشنرز دفاتر اور ایس پیز کو الرٹ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ضلع کلکٹرز کے ساتھ تال میل کے ساتھ کام کریں اور تمام کمشنریٹس اور ایس پی دفاتر میں کنٹرول روم قائم کریں۔ بتایا گیا ہے کہ حیدرآباد کی گچی بولی میں 5.7 سینٹی میٹر، حیدر نگر میں 3.7 سینٹی میٹر، خیرتآباد میں 8.6 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ حیدرآباد میں جاری موسلادھار بارش کے دوران پرانے شہر کے علاقے میں اژدھے کی موجودگی سے مقامی افراد میں خوف کی لہر۔ یہ واقعہ کل رات بارش کے دوران حسن نگر علاقے میں آیا پیش۔ ذرائع کے مطابق حسن نگر بڑے نالہ کے پاس آئس فیکٹری کے قریب کل رات مقامی افراد نے اژدھے کو دیکھ کر سانپ پکڑنے والے کو اطلاع دی۔ وہ فوری طور پر وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سانپ درخت پر چڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اژدھے کو پکڑ لیا، جس پر مقامی افراد نے راحت کی لی سانس۔ رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان صاحب نے دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے تینوں کمشنریٹس حیدرآباد، رچاکنڈا اور سائبرآباد کے پولیس اسٹیشنوں میں اسٹیشن ہاؤس آفیسرز کے عہدوں پر مسلم پولیس عہدیداروں کے تقرر میں حائل رکاوٹوں کو دور کر کے مسلم غالب آبادیوں میں مسلم پولیس عہدیداروں کے تقرر کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو مکتوب روانہ کیا۔ عامر علی خان صاحب نے مکتوب میں ریاست کے بیشتر کمشنریٹس میں مسلم پولیس عہدیداروں کو ان کی اہلیت کے مطابق پوسٹنگ میں نظر انداز کیے جانے کے معاملے کو وزیر اعلیٰ کے علم میں لاتے ہوئے کہا کہ سچر کمیٹی کے سفارشات کے مطابق مسلم غالب آبادیوں میں مسلم عہدیداروں کے تقررات کو یقینی بنانے کی خواہش کی۔ انہوں نے ریاست میں حکومت سے اقلیتی برادری میں اعتماد پیدا کرنے اقدامات کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اقلیتی نوجوانوں کی تعلیمی و معاشی ترقی کے لیے اقدامات لائق تحسین ہیں۔ اس کے باوجود ان میں احساس تحفظ پیدا کرنے سچر کمیٹی سفارشات پر عمل کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں گزشتہ 2 دنوں سے جاری تباہ کن بارش نے 2 افراد کی لے لی جان اور کئی گاؤں پانی میں محصور ہو گئے۔ تلنگانہ کی تاریخ میں پہلی بار ریکارڈ سطح کی بارش ریکارڈ کی گئی، جس میں کروڑوں روپے کے مالی نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ بارش سے حیدرآباد کے علاوہ ریاست سے کئی مقامات پر عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی اور کئی مکانات پانی میں ڈوب گئے۔ سب سے زیادہ بارش حیدرآباد کے علاوہ اضلاع محبوب آباد، سوریا پیٹ اور کھمم میں ہوئی۔ سوریا پیٹ اور محبوب آباد ریلوے ٹریک پانی میں بہہ گئے، جس سے کئی ٹرینیں سروس متاثر ہو گئی۔ وہیں دوسری طرف بارش کی وجہ سے نارائن پیٹ ضلع میں مکان کی دیوار گرنے سے ماں اور بیٹی کی ہو گئی موت۔ دہلی کوچنگ سینٹر میں ہوئے المناک حادثے کی جانچ کر رہی سی بی آئی کی ٹیم نے بڑا انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ راؤ آئی ایس اسٹڈی سرکل کا مالک جان بوجھ کر بیسمنٹ کا استعمال کمرشل کام کے لیے کر رہا تھا اور اس نے دہلی میونسپل کارپوریشن کی ضابطوں کی سوچی سمجھی خلاف ورزی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایجنسی نے الزامات کی سنگینی کا حوالہ دیتے ہوئے خصوصی عدالت سے راؤ آئی ایس اسٹڈی سرکل کے مالک ابھیشیک گپتا اور دیگر ملزمین سے حراست میں پوچھ تاچھ کے لیے اجازت مانگی، جس کے بعد چیف جوڈیشل مجسٹریٹ نے سبھی ملزمین کو 4 ستمبر تک کے لیے سی بی آئی کی حراست میں بھیج دیا۔ جانچ میں پتہ چلا کہ ایم سی ڈی نے 9 اگست سال 2021 کو آکیوپنسی سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بیسمنٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں صاف طور پر لکھا گیا تھا کہ بیسمنٹ صرف پارکنگ، اسٹوریج اور دیگر نان کمرشل چیزوں کے لیے استعمال ہوگا۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر و کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی 8 ستمبر سے امریکہ کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے، جہاں وہ یونیورسٹی آف ٹیکساس کی طالبات اور ماہرین تعلیم کے علاوہ مختلف شعبوں کے ماہرین سے بات چیت کریں گے۔ راہل گاندھی کے دورہ امریکہ کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے انڈین اوورسیز کانگریس کے صدر سیم پیترودا نے کہا کہ اس دورے کے دوران راہل گاندھی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سرکردہ لوگوں کے ساتھ ساتھ ڈیلاس علاقے کے سیاستدانوں سے بھی بات چیت کریں گے۔ دورے کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی 8 ستمبر کو ٹیکساس کے ڈیلاس کا دورہ کریں گے، جبکہ 9 اور 10 ستمبر کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوں گے۔ اس دوران وہ این آر آئیز، ٹیکنوکریٹس،
بزنس لیڈر، طلبہ، میڈیا برادری اور سیاسی قائدین سے بھی ملاقات کریں گے۔ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر بغیر آپریشن اور بنا پین کے ادویات کے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیکشن سے کمر اور گھٹنوں کے درد کا شرطیہ علاج۔ ڈاکٹر پرکاش گوڑی پوڑی اور ڈاکٹر موہن اروا انٹرونشنل پین فزیشین جیسے تجربے کار ڈاکٹرز 25,000 سے بھی زائد مریضوں کا کامیاب و اطمینان بخش علاج۔ رابطہ کیجیے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منیکنڈا اور دلسکھ نگر، حیدرآباد۔